پاکستان کو قائم ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ گاندھی جی نے بھی یہ پروگرام سنا اور تعریف کرتے ہوئے کہا، اب عمر کے نام کو ذہن میں رکھیے اور توجہ فرمائیے۔ آپ افسر ہیں، میں آپ کی بات کی تردید تو کرنے سے رہا، مگر 15 دن تو مجھے کاوش کرتے ہوئے ہو چکے، ایک مصرع بھی نہیں ہو سکا۔ اگر میں ابھی 5-7 شعر کہہ دوں تو مجھے وثوق کے ساتھ معلوم ہے کہ ریڈیو پاکستان میں ان کی آخری تنخواہ 800 روپے ماہوار بھی نہ تھی۔ یہ لاہور ہے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ شو ادب، صحافت اور براڈ کاسٹنگ کا ایک بہت بڑا نام شوکت تھانوی کے بارے میں ہے۔ لیکن شو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ شو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے۔ دیکھیے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ تقریباً 16,000 سے کچھ اوپر سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن میرا گول ہے کہ جون تک میں تقریباً 50,000 سبسکرائبرز اگر ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی، اور اس میں آپ سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلیے آج کا شو شروع کرتے ہیں۔ شوکت تھانوی سے میں پہلی مرتبہ ملا تو وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور جب آخری دفعہ ملا تب بھی وہ بستر ہی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ بستر علالت پہ دراز تھے، اور آخری بار وہ بستر مرگ پر زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ لاہور کے محلے گڑھی شاہو میں اپنی دوسری بیگم کے ہاں، اور آخری مرتبہ وہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں مجھے دیکھ کے کہنے لگے، بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، کہاں؟ بس وہیں جہاں بھائی صاحب پہنچ چکے۔ وہ میرے استاد گرامی اثر لکھنوی کا جب بھی ذکر کرتے تو ہمیشہ بھائی صاحب کہہ کے انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ میو ہاسپٹل میں جب وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے تو اخلاق احمد دہلوی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اخلاق صاحب کا ذہنی جھکاؤ اشتراکیت کی طرف تھا، اور ان کے عزیز دوست سبط حسن عرصہ دراز تک انڈر گراؤنڈ رہ چکے تھے۔ انہوں نے جب اخلاق صاحب کو دیکھا تو کہنے لگے، بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اخلاق صاحب نے پوچھا۔ بھائی میں انڈر گراؤنڈ جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اپنے مرنے کے سلسلے میں بھی وہ اپنے ظریفانہ فکروں سے باز نہ آئے۔ ایسی باتیں کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا۔ اب عمر کے نام کو ذہن میں رکھیے اور توجہ فرمائیے کہ جب میو ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ شوکت صاحب آپ اب بھی مان جائیے اور پیٹ کا آپریشن کرا لیجئے۔ نہیں بھائی، شیعوں کو طنز و تمسخر کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ لوگ کہیں گے، دیکھا اس عمر کا بھی پیٹ پھاڑا گیا۔ گڑھی شاہو والے مکان سے اس شخص کا جنازہ اٹھا جس نے تمام زندگی روتوں کو ہنسایا۔ آج اس کے جانے پر
ہر شخص رو رہا تھا۔ گھر کے نزدیک ہی قبرستان میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ خاصان ادب میں ایسا کون تھا جسے ان کے مرنے کا غم نہ ہو؟ ذرا توجہ فرمائیے، فیض احمد فیض کیا کہہ رہے ہیں۔ شوکت تھانوی مرحوم یکا یک محفل سے گئے، اس ہمدم دیرینہ کی جدائی پر احباب کے دل پہ جو گزری سو گزری۔ ذاتی غم سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ محفل وطن میں جہاں رلانے کو بہت کچھ ہے لیکن ہنسانے کو صرف شوکت تھانوی تھے۔ اب ان کی جگہ کون سنبھالے گا؟ شوکت تھانوی کے بارے میں فیض نے اخیر الکلام کے طور پر جو کچھ لکھا وہ خصوصاً توجہ طلب ہے۔ لکھتے ہیں کہ شوکت مرحوم اپنی ہم عصر دنیا کے ان محسنوں میں سے ہیں جنہیں زندگی کی آسائشوں میں بہت کم حصہ ملا، لیکن وہ اپنے سوا سب کے لیے فرحت انبساط کے اسباب بہم کرتے تھے۔ اب جو وہ نہیں ہیں تو اپنی محرومی پر رنج ہے کہ ان کی باغ و بہار صحبت اب کبھی حاصل نہ ہوگی، اور اس سے زیادہ رنج ان کی محرومی پر ہے جو اس لطف سے کبھی آشنا نہ ہو سکیں گے۔ پاکستان کو قائم ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، وسائل محدود اور مسائل لامحدود تھے۔ ملک آزاد تو ہو گیا تھا لیکن لوگ آزادی کے حقیقی مفہوم سے ناآشنا تھے۔ سوچا یہ گیا کہ ریڈیو پاکستان سے ایسے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا جائے جنہیں سن کر لوگوں میں باشعور اور باضمیر شہری بننے کی ترغیب ہو۔ سید امتیاز علی تاج اس قسم کے پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں خاصے سرگرم عمل تھے۔ انہی دنوں ایک لمبی داڑھی والے لہیم شہیم حکیم صاحب نے ہندوستان سے ہجرت کی اور لاہور میں توطن اختیار فرمایا۔ ایک روز تاج صاحب ان حکیم صاحب کے مطب میں اپنی نبض دکھانے پہنچ گئے اور ان سے مل کر اتنا محظوظ ہوئے کہ دوسرے ہی روز اصرار کر کے شوکت تھانوی کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ جیسے ہی وہ حکیم صاحب سے ملاقات کے بعد ان کے مطب سے باہر نکلے، شوکت تھانوی نے تاج صاحب کو حکیم صاحب کی ہو بہو نقل سنا دی۔ تاج صاحب تو ہنس ہنس کے بے حال ہو گئے، کہنے لگے علامہ، وہ شوکت تھانوی کو مستقلاً علامہ کہا کرتے تھے۔ بس جو کچھ مطلوب تھا وہ مل گیا۔ اب اسی آواز میں آپ ایک کردار تخلیق کیجیے اور ریڈیو سے ہر ہفتہ پروگرام شروع کر دیجیے۔ اور اس طرح قاضی جی کا نہایت مقبول و مشہور کردار تخلیق کیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان میں قاضی جی کے پروگرام کی دھوم مچ گئی۔ انتہا یہ ہے کہ گاندھی جی نے بھی یہ پروگرام سنا اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو کو بھی چاہیے کہ قاضی جی جیسے پروگرام کر کے ہنسی ہنسی میں سماج سدھار کا کام کیا جائے۔ قاضی جی کے بولنے کے انداز کی مقبولیت کا اس بات سے بھی اندازہ فرمائیے کہ فلم آزاد میں دلیپ کمار نے بھی اسی اسٹائل کو اپنایا۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں موہنی حمید قاضی جی کی بیگم بنتی تھی۔ عقیل احمد بھی اس پروگرام میں مستقل کردار ادا کرتے تھے۔ میرے حافظے میں اس پروگرام کے 2 فیچر اب تک محفوظ ہیں۔
ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کے موقع کا پروگرام تھا جس میں قاضی جی ایک بیمار بکرا اس لیے خرید لاتے ہیں کہ بہت سستا مل گیا تھا، مگر وہ قربانی سے پہلے ہی چل بسا۔ قاضی جی کی بیگم بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ قربانی سے 2 دن پہلے تم بکرا لائے تھے، مگر وہ منواں بکرا ایک مرتبہ بھی نہ بولا ہے، آنکھیں میچے دم سادے گردن ڈھلکائے چپ چاپ پڑا رہا۔ قاضی جی نے کیا خوب جواب دیا، ارے بیگم بھائی میں سمجھا کہ بکرا کم سخن ہے، زیادہ بولنا اسے پسند نہیں ہے۔ 1953 میں جنرل اعظم خان نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ لاہور کی سڑکیں اور شاہراہیں نہایت صاف ستھری نظر آنے لگی۔ مال روڈ پر جا بجا پیک دان رکھ دیے گئے جن پر لکھا تھا یہاں تھوکیے۔ قاضی جی فوجی حکومت سے اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اگر سڑک پہ چلتے ہوئے تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو ان پیک دانوں میں تھوکیے، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ نہ تھوکیے۔ قاضی جی مال روڈ کی سیر کر کے گھر لوٹے تو بیگم نے پوچھا، ارے بھائی اتنی جلدی لوٹ آئے؟ قاضی جی نے جواب دیا، جی ہاں کیا کرتا، ارے میرا تو سارا تھوک ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ بیگم نے حیران ہو کے پوچھا۔ ارے بیگم وہاں تو قدم قدم پر تحریری طور پر حکم تھا کہ یہاں تھوکیے۔ اچھا صاحب، میں نے حکم کی تعمیل کی اور فوراً تھوک دیا۔ ابھی بمشکل چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر وہی فوجی حکم یہاں تھوکیے، چنانچہ پھر حکم کی بجا آوری کرنا پڑی۔ تو صاحب گنگا رام مینشن تک پہنچتے پہنچتے میرا تو سارا تھوک ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کے سوا اور چارہ ہی نہ تھا کہ فوراً گھر لوٹ آؤں، کیونکہ اگر نہ تھوکتا تو دھر لیا جاتا۔ شوکت تھانوی کا سواد خط نظر افروز تھا، لکھ کے کاٹنے کے تو وہ قائل ہی نہ تھے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی ورق کہیں آپ کو مل جائے تو دیکھیے گا کہ وہ صفحے کے صفحے دفتر کے دفتر بے تکان لکھتے چلے جاتے تھے، مگر کیا مجال کہ آپ کو کوئی قلم زد کیا ہوا فقرہ یا لفظ نظر آ جائے۔ لکھنے کے معاملے میں وہ کسی ذہنی یا نفسیاتی الجھن میں مبتلا نہ تھے۔ ان کا املا قدیم انداز کا تھا، مثلاً پہنچے کو وہ پہنچے لکھا کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں وہ بدھ کے روز دن کے 11 بجے دفتر آ کر 1 گھنٹے میں اپنا فیچر پروگرام قاضی جی لکھ کر نقل نویسوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ 15 منٹ کا فیچر پروگرام تھا جسے وہ فل سکیپ سائز کے صرف 3 صفحات پر لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگلے زمانے میں کچھ ایسے ہنرمند لوگ تھے جو چاول کے دانے پر مکمل سورہ اخلاص لکھ دیا کرتے تھے۔ میں نے ان بزرگوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے شوکت تھانوی کے مسودے ضرور دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے کی نظامت شوکت تھانوی کے ذمے تھی۔ جگر مراد آبادی صدر مشاعرہ تھے۔ فرشی نشست تھی۔ ایک صاحب جو شاعر نہ تھے، جگر صاحب کے بالکل ہی نزدیک چہرہ بچہرہ بالمقابل اس طرح بیٹھ گئے کہ حاضرین محفل کو اور خود جگر صاحب کو ان کا اس طرح بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا۔ شوکت تھانوی نے ان صاحب سے گزارش کی کہ وہ اسٹیج پر عین جگر صاحب کے
بالمقابل چہرہ بہ چہرہ ہو کر نہ بیٹھے۔ ان صاحب نے نہایت ترشرو ہو کر جواب دیا، نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا، مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ شوکت تھانوی نے کیا کہا، جی بسم اللہ، آپ یہیں تشریف رکھیے، میں نے تو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کو دیکھ کر ہز ماسٹرز وائس کا ٹریڈ مارک یاد آ جاتا ہے، جس میں گراموفون کے بھونپو کے عین سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حاضرین کے قہقہوں سے پورا حال گونجنے لگا اور وہ صاحب بے حد شرمندہ اور سراسیمہ ہو کے ہال سے باہر بھاگ چل گئے۔ شوکت تھانوی کے مذکورہ فقرے میں جو لطافت اور نفاست ہے وہ توجہ طلب ہے کہ انہوں نے کتے کا لفظ بالکل نہ کہا۔ احتیاط ملاحظہ ہو کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھونپو کے عین سامنے کوئی بیٹھا نظر آتا ہے۔ شوکت تھانوی کا یہ لطیفہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ قند مکرر کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک نہایت عزیز شیعہ دوست کے ساتھ ایک مجلس عزا میں شریک ہوئے۔ جب مصائب پڑھے جانے لگے تو ان کے دوست پر اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی کہ حالت ہی دگرگوں ہو گئی۔ وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے زور زور سے اپنا سینہ اور سر پیٹنے لگے اور بار بار ایک ہی فقرہ کہتے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ شوکت تھانوی کھسکتے کھسکتے اپنے دوست کے بالکل نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کان میں کہا، سنی ہو جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کے دوست کا ہنسی ضبط کرنے سے تمام چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مجلس عزا سے فوراً اٹھ کے باہر چلے گئے۔ افسروں کو خوش کرنے کے لیے حضور، سرکار، بندہ پرور اور سر کہنا تو آسان سی بات ہے، اور بھونڈے پن سے افسروں کی خوشامد کے مناظر تو آپ نے بکثرت دیکھے ہوں گے، لیکن شوکت تھانوی کے ہاں مداحی ایک فن لطیف کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک ماہانہ پروگرام نشر ہوا کرتا تھا، عنوان تھا انجمن لاہور۔ یہ ایک نہایت بلند پایہ ادبی پروگرام تھا۔ اس میں لاہور کے خاصان ادب کو شریک ہونے کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس کی ابتدا بالعموم ایک پرمغز مقالے سے کی جاتی تھی اور پھر مقالے پر مباحثہ ہوتا تھا۔ جب اس نئے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری خود کراچی سے لاہور آ کر اس پروگرام میں شریک ہوا کرتے تھے۔ بعد ازاں اس میں شرکت کا سلسلہ انہوں نے بند کر دیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو ایک مرتبہ بخاری صاحب لاہور آئے اور انہوں نے پروگرام سٹاف کی میٹنگ طلب کی اور لاہور سے نشر ہونے والے تمام پروگراموں کا جائزہ لیا۔ انجمن لاہور کے بارے میں شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں کراچی میں بیٹھ کر ہر مہینے باقاعدگی سے اس پروگرام کو سنتا ہوں اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پروگرام میں وہ اگلی سی بات اب نہیں رہی اور اس کا معیار گرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میٹنگ میں موجود ہر شخص سے باری باری پوچھا گیا۔ جب شوکت تھانوی کی باری آئی تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ سب لوگ سہم گئے اور میٹنگ میں سنسنی پھیل گئی۔ بخاری صاحب
اس پروگرام کے روب زوال ہونے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ شوکت تھانوی نے نہایت وثوق سے کہا۔ کیوں بھائی، میں کیوں ذمہ دار ہوں؟ بخاری صاحب نے برا مان کے پوچھا۔ اس پروگرام کی جان تو آپ تھے۔ آپ کراچی سے چل کر بنفس نفیس لاہور آ کر اس پروگرام میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہونے کا سلسلہ منقطع کر دیا تو گویا پروگرام کی جان تو نکل گئی۔ اب مردہ جسم باقی رہ گیا ہے تو اس میں سے تعفن تو آئے گا ہی۔ شوکت تھانوی نے نہایت تفصیل سے بیان کیا۔ اپنی ستائش سن کر بخاری صاحب کے چہرے پر شرم و حیا کی ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے کوئی دوشیزہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نوجوان سے اظہار عشق کے کلمات سن کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرے یا ناز و ادا سے کہے، تم بڑے وہ ہو، تمہیں مار کے قتلے کر دوں۔ بخاری صاحب نے شرما کے کہا، جانے دو شوکت، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ایک مرتبہ شوکت تھانوی نے معلوم کر لیا کہ بخاری صاحب ریل گاڑی کے کس کمپارٹمنٹ میں لاہور سے کراچی جا رہے ہیں۔ چنانچہ بخاری صاحب کے آنے سے پہلے ہی اس ڈبے میں براجمان ہو گئے۔ وہ جیسے ہی کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بے ساختہ کہا، ارے شوکت، تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی۔ کیوں خیریت ہے؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ یعنی کراچی میں ایک پرائیویٹ محفل مشاعرہ ہے اور مصرع ترا ایسا بے ڈھب ہے کہ 5-7 شعر تو کجا مطلب بھی نہیں ہو رہا۔ مصرع ترا کیا ہے، تقریباً سارے کا سارا مصرع تو ردیف نے کھا لیا۔ ردیف کے بعد باقی کیا بچا؟ فقط 2 لفظ، اور انہی 2 لفظوں میں قافیہ بھی ہے، اور قافیہ اتنا مشکل کہ اچھے کونا مشق شاعر خون تھوکنے لگے، مگر کچھ ہاتھ نہ آئے۔ بخاری صاحب نے مصرع ترا معلوم کر کے کہا، شوکت، یہ تو کچھ اتنا مشکل مصرع نہیں ہے، بحر بھی اتنی رواں ہے اور قافیوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ میں معمولی سی توجہ کے ساتھ ابھی 5-7 شعر کہہ سکتا ہوں۔ آپ افسر ہیں، میں آپ کی بات کی تردید تو کرنے سے رہا، مگر 15 دن تو مجھے کاوش کرتے ہوئے ہو چکے، ایک مصرع بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن سنو شوکت، اگر میں ابھی 5-7 شعر کہہ دوں تو میں اپنی مونچھیں منڈوا دوں گا۔ شوکت تھانوی نے جواب دیا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بخاری صاحب نے غزل مکمل کی اور کراچی پہنچنے سے پہلے ہی شوکت تھانوی نے چلتی ریل گاڑی کے ٹوائلٹ میں جا کر اپنی مونچھیں شیو کر کے بخاری صاحب کے قہقہوں کا سامان مہیا کر دیا۔ شوکت تھانوی نے بخاری صاحب کو ہمیشہ بخاری صاحب ہی کہا، کبھی سرکار، حضور یا سر نہیں کہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں سے حاصل کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بخاری نے انہیں کیا دے دیا؟ مجھے وثوق کے ساتھ معلوم ہے کہ ریڈیو پاکستان میں ان کی آخری تنخواہ 800 روپے ماہوار بھی نہ تھی۔ جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، اس کے مطابق ان کی کل تنخواہ 650 روپے ماہوار تھی۔ شوکت تھانوی تمام عمر گلے گلے قرضوں میں ڈوبے رہے۔ وہ اس قدر مشہور و معروف مزاح نگار تھے کہ کسی کو بھی انہیں قرض دینے میں کوئی تکلف یا تعامل نہ ہوتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان پر حالات و واقعات کا اتنا شدید جبر تھا کہ قرضہ ادا کرنے میں انہیں ہمیشہ تکلف و تعامل رہا کرتا تھا۔
پاکستان کے قیام کے بعد الاٹمنٹوں کا بازار گرم تھا۔ ادیبوں اور شاعروں کو انواع و اقسام کے لائسنس اور پرمٹ دیے جا رہے تھے۔ نہری اور بارانی مربع الاٹ ہو رہے تھے، مگر شوکت تھانوی نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے۔ وہ بس اسی میں خوش تھے کہ چلتی ریل گاڑی کے ٹوائلٹ میں مونچھیں شیو کر ڈالنے کے نتیجے میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بے حد محظوظ ہوئے، اور یہ کہ لاہور ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام پروڈیوسر سے لے کر ریجنل ڈائریکٹر تک کی کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے کوئی یہ پوچھنے کی جرات کر سکتا کہ دفتر میں آپ کے آنے کا وقت کیا ہے اور جانے کا وقت کیا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ شوکت صاحب، دفتر تو صبح 8:30 بجے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ 11 بجے سے پہلے کبھی تشریف نہیں لاتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صاحب کیا یادگار جواب دیا۔ کہنے لگے، نغمی، مقرر وقت پہ دفتر آنے میں کچھ کم ظرفی سی محسوس ہوتی ہے۔ شوکت تھانوی کی پہلی بیگم سیدہ خاتون رحمان پورے میں میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر راجہ شادم خان کی کوٹھی میں کرایہ دار کے طور پہ رہتی تھی۔ ان کے بیٹے خورشید شوکت اور ان کی بہو اور ان کے چھوٹے بیٹے رشید عمر یعنی بابا اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی جب میں رات کے وقت ان کے ہاں گیا۔ خورشید نے نقوش کے شوکت تھانوی نمبر میں لکھا ہے کہ وہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ ہم نے سوچا کہ ابوالحسن نغمی ہمارے ہاں آئے ہیں تو اپریل فول کے سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ نغمی صاحب نے کہا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شوکت صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور میو ہاسپٹل میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر پورے خاندان پر بجلی بن کر گری۔ جس دن شوکت تھانوی کی بڑی بیگم کو شوہر کے مرنے کی خبر ملی تو ان کی گریہ وزاری دیکھی نہ جاتی تھی۔ روزنامہ جنگ میں ان کی تنخواہ نہایت معقول تھی، لیکن آسائش اور اطمینان کا یہ دور بہت مختصر ثابت ہوا۔ ان کے مرنے سے اردو طنز و ظرافت کا ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کامنٹس ہمیں ضرور دیجئے۔ تو پھر اگلے شو تک کے لیے نور نغمی کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔